بہت شکریہ پوائس فیرر صاحبہ، آپ نے بہت ہی اچھا لیکچر دیا۔ یہاں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، چلیں میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو اس فکرے کی سمجھ نہ آئی ہو، چونکہ میں میسج بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں تو میسج میں کوئی ایسی بات نہیں آئی، تو مجھے ایسے لگا جیسے ان کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو پوائس فیرر صاحبہ نے کہا نا 2 نمبر بیوی اور 2 نمبر بیٹا، اصل میں ہمارے جو ناظرین ہیں یہ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تو پھر بھی میں نے کہا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ 2 نمبر بیوی سے مراد مرزا غلام قادیانی کی دوسری بیوی، جسے نصرت جہاں کہا جاتا ہے، اور قادیانی اس کو ام المومنین بھی کہتے ہیں۔ اور مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہاں چناب نگر ابوا میں جب ہم یہ بہشتی مقبرے جاتے تھے، جو ان کا جنت والا قبرستان ہے، تو وہاں پہ اندر ایک قطعہ خاص بنا ہوا ہے جہاں پہ صرف رائل فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی قبریں ہیں۔ تو وہاں پر مرزا بشیر الدین محمود کی قبر بھی ہے، وہاں پر مرزا ناصر کی قبر بھی ہے، اور وہیں پر ان کی جو ہے نصرت جہاں بیگم مرزا قادیانی کی وائف، اس کی قبر بھی ہے۔ تو اس وقت جب ہم قادیانی تھے تو اس قبر پر لکھا ہوتا تھا سیدۃ النساء حضرت اما جان نصرت جہاں بیگم ام المومنین۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو میرے پاس کتاب موجود ہے حکیم نور الدین صاحب کی، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی وفات کے بعد، یہ ہمارے عدیل میاں صاحب بھی نیچے میسج کر رہے ہیں، تو میں بتاتا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا قادیانی کی وفات کے بعد کہ مجھے 20 مرتبہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے۔ یہ حالانکہ واحد مرزا قادیانی کے مرید ہیں جو مرزا قادیانی کی بیوی کو بیگم صاحبہ ہی کہہ کے بلاتے تھے، ام المومنین یہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو بیگم صاحبہ کہتے تھے۔ تو انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ 20 مرتبہ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں۔ تو چلیے یہ بات تو کسی اور طرف چلی گئی۔ تو وہاں پہ قبرستان کے اندر پھر جب یہ ان پر پابندیاں لگیں تو انہوں نے پھر وہ اس کے اوپر وہ سیمنٹ وغیرہ جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کتبہ بھی وائٹ کلر کا، وہ لگا دیا۔ اسی طرح جو قادیانی حضرات ہیں جب یہ ان قبروں پر جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کا جو منتظم ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے بہشتی مقبرے میں، تو وہ پھر ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہماری یعنی نعوذ باللہ یہ ام المومنین ہیں، ہمارے نبی کی زوجہ ہیں۔ پھر وہیں پہ وہ دکھاتا ہے کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود ہے، یہ مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ 2 نمبر بیٹا، 2 نمبر بیٹے سے مراد یہ تھا کہ بیوی 2 نمبر سے مراد کہ مرزا قادیانی کی جو پہلی بیوی تھی اس کو مرزا قادیانی نے وہ محمدی بیگم کے چکروں میں ڈائیورس دے دی تھی، اور وہ اس کے 2 بیٹے تھے، فضل احمد جسے کہتے تھے پھجا، اور ایک تھا سلطان۔ یہ جو تھے یہ دوسری بیوی تھی، اس لیے پوائس پیر صاحبہ نے 2 نمبر کہا، اور یہ جو بشیر احمد ایم اے ہے یہ دوسرے نمبر کا بیٹا ہے۔ تو یقیناً میرا خیال ہے انہوں نے 2 نمبر اسی لیے کہا، ورنہ تو یہ سارے ہی 2 نمبر ہیں، ان کا مذہب بھی 2 نمبر ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا بگڑا ہوا مذہب ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی پوائس اسپرٹ صاحبہ نے یہ ریکویسٹ کی تھی مجھے کہ ان کا بھی ایک چینل ہے، اس کو بھی 2 سبسکرائب کریں اور اس کو بھی آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس میں جو لیکچر ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں۔ تو آج زہد صاحب نے ہمارا ساتھ دینا تھا، مگر ان کے کوئی کراچی سے مہمان آ گئے، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ میں مصروف ہوں تھوڑا سا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں، نیچے ہمارے ساتھ ایک ساتھی آئے ہیں، ہم ان کو کال پر لیتے ہیں۔ اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیچے لکھا ہوا ہے ٹیچی ٹیچی۔ وعلیکم جی السلام، ٹیچی ٹیچی آواز آ صاحب، رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ آپ میرے کو نام ہی آپ کا بھول گیا، میں نے پہلی دفعہ کال کیا، تھوڑا کنفیوز اس لیے۔ جی شمس الدین میرا نام ہے جی۔ شمس الدین بھائی، وہ آپ کا جو ایک ٹانگ والا مربی ہے نا، وہ تو میرے خیال میں ملحد ہو گیا ہے۔ میں پرسوں سن رہا تھا سٹریمنگ ان کی بشیر صاحب کی،
مفتی مبشر صاحب کی، تو اس میں وہ فری تھنکر بن کے آیا ہوا تھا. ہوں. میں نے آواز بھی میں سنا ہے، پہچان بالکل سنا ہے میں نے بھی. بہت، میں سن رہا ہوں تو اس کی آواز میں پہچانتا ہوں بہت. تو میسج بھی میں نے کیا تھا کہ یہ تو وہی ہے مربی سلیم میر. تو وہ شاہ صاحب نے بعد میں خود ہی بتا دیا تھا کہ یہ سلیم میر ہی ہے. جی اس کی آواز تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں. حالانکہ میں نے دو چار قادیانیوں سے پوچھا، وہ تو سفید ہی مکر گئے. انہوں نے تو مرزا قادیانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں، یہ سلیم میر کی آواز ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو اس کی سنت پہ عمل کریں گے نا. یہ تو اس کے جو بھی جھوٹ اس کا سامنے رکھیں گے نا کوئی بھی، تو وہ صاف مکر جاتے ہیں کہ یہ تو اس نے کہا ہی نہیں. کتاب کا حوالہ بھی سامنے دیں گے پھر بھی نہیں مانتے ہیں یہ. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. مگر پھر بھی اس کے باوجود، حالانکہ وہ اس کا پتہ چل رہا ہے. میں تو کہتا ہوں، میں بڑا اصل میں یہ نا، پھر بات وہی آ گئی کہ قادیانیوں کو منوائے کون. ہاں یہ ہمارا تو ہے، کام تو یہی بات ہے. ہمارا کام تو ان تک پیغام پہنچانا ہے. تو وہ تو دیکھیں آپ، ہم ہر اینگل سے، ہر ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیچارے معصوم قادیانی ہیں وہ بچ جائیں ان کے شر سے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ دیکھیں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ آواز سلیم میر کی ہے، مگر اس کے باوجود قادیانی کہتے ہیں نہیں. تو اس تو کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک اور قادیانی تھا، جب ہم نے یوز آصف پہ کچھ ویڈیوز بنائی تو ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ ایک انگلینڈ میں قادیانی ہے. وہ کہنے لگا کہ اگر وہ جو قبر ہے کشمیر محلہ خان یار کے اندر، اگر وہاں سے یوز آصف جو ہے، جو بندہ وہاں پہ مدفون ہے، اگر وہ اٹھ کر آئے اور میرے سامنے آ کر یہ بات کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، دجل کیا ہے، اپنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میں یوز آصف ہوں اور بادشاہ کا بیٹا ہوں، تو وہ کہنے لگا ہم کہیں گے نہیں تم جھوٹے ہو، مرزا قادیانی پھر بھی سچا ہے. تو جہاں ان لوگوں کے یہ حالات ہوں تو وہاں سلیم میر کی کیا اوقات ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ نہیں یہ واقعی یہ سلیم میر کی آواز نہیں ہے. مفتی مبشر شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ تم 2-3 دفعہ انہوں نے اس کا نام لیا اس ٹیم میں، لیکن جی وہ جو ہے اس نے انکار نہیں کیا کہ میں سلیمی نہیں ہوں. کوئی آدمی ہو نا، میرا اگر کوئی نام الٹا دے تو میں آپ کو بولوں گا کہ بھائی میں نہیں ہے، یہ میرا نام نہیں ہے، میں تو یہ فلاں ہوں. لیکن اس نے انکار بھی نہیں کیا. چلیں ایسا ہے نا، دیکھیں اس کا ایک اور حل بھی تو ہے نا. سلیم میر جو ہے، مائنڈ روسٹر میر، دعویٰ جات تو بڑے یہ کرتے ہیں، یہ کہیں مفتی مبشر صاحب کے لائیو پروگرام میں آ کر وہاں پہ قرآن پاک سر پہ رکھیں اور ذرا بیان تو دیں آگے کہ جی جو اس دن آپ نے لگائی ہے وہ میری نہیں ہے. تو چلیے بہرحال ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں، عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کیجئے. جی عمران خان صاحب، آپ السلام کو آواز علیکم آ رہی ہے میری؟ جی جی وعلیکم السلام السلام. علیکم شمس بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. شمس بھائی، یہ ہماری بہن جو سٹریمز کر رہی ہے نا، تو یہ تو بہت جی زبردست ہے. آپ اس طرح کریں کہ یہ مرزا قادیانی کے تو ہمیں موت کا پتہ تھا، تو ان کے بچوں کی موت پہ بھی اگر ویڈیو بنا لیں تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا. دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے آج تک جتنے بھی یہ مرزائیوں کو دیکھے، قادیانیوں کو، یہ جس ٹائم مرتے ہیں نا تو اس سے 1 مہینہ پہلے ان کا بالکل فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، ان کا منہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ یہ اس میں کیا وہ لاجک ہے؟ اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ آخری ٹائم پہ ان کے منہ کیوں بند ہو جاتے ہیں. بس یہ میرے تو چلیں یہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پوائس پیریڈ صاحبہ نے سن لیا یقیناً. تو یہ ہے کہ وہ خود ہی جواب دے دیتے، مگر یہ ہے کہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے کوئی مربی آئے ہمارے پروگرام میں نا، کوئی ان کا جو ہے وہ جینون مربی آئے تو یہ ہم ان سے پوچھیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. تو بہت شکریہ عمران خان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو بھی پسند کیا اور آپ نے اس لیکچر کو بھی پسند کیا. تو چلیے یہ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں، اپنا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کیجئے.
السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم حمد السلام. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یامین میرا جی نام ہے. جی 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 تو یامین. ٹھیک میرا ہے. سوال یہ ہے، آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک یہ مربی کا انٹرویو کیا تھا، نوید شاید نام تھا ان کا. تو نہیں، نوید شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب کا. جی جی جی. تو جی جی. سوال تھا کہ یہ جو کورس کرتے ہیں یہ قادیانی، تو یہ ان کو قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھاتے مرزا قادیانی کی کورس میں، جو 4 سال 5 سال کا جو کورس ہوتا ہے ان کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ وہ کا یہ آپ نے اور دے. آپ آپ کا کوئی اور سوال ہے وہ بھی کر لیں. جی جی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کورس بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان کو پھر بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. چلیے، جو مربی صاحب آئے. آپ کی بات پوری ہو گئی. جی جی. اچھا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک مربی سے وہ مطلب قادیانیت چھوڑ چکا تھا. تو ہم لوگ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس مربی سے کچھ باتیں پوچھی. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے یہ مربی پونا کیا ہے، سیکھا ہے سارا کچھ، تو مجھے کچھ سوال کرنے ہیں تم سے. تو مجھے کہنے لگا ٹھہرو یار، پہلے میرے سوال کا جواب دو. میں نے کہا ہاں پوچھو. کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ روحانی خزائن کی ٹوٹل جلدیں کتنی ہیں. اللہ گواہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس مربی نے مجھ سے یہ پوچھا. کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ روحانی خزائن کی جلدیں کتنی ہیں. تو میں نے، ظاہری بات ہے میرے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی، چونکہ جب ہم قادیانیت میں رہتے تھے نا، تو ان مربیان نے شور ڈالا ہوتا تھا. سارے قادیانی جو ہیں یہ شور ڈالتے تھے ہمارے مربیان کے ساتھ تو کوئی مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. ہم نے بھی یہی کچھ دیکھا ہوا تھا اور ہم نے بھی یہ کچھ سنا ہوا تھا. مگر اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اب ہم انہی مربیان کو جن کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہم بلاتے ہیں آئے ہم سے مناظرہ کریں. یہ جو ایک ٹانگ والی سرکار ہے سلیم میر، جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کو مسلسل میں پیغام دے رہا ہوں کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرے. ختم نبوت پہ تم کہتے ہو میں نے بڑے مناظرے کیے ہیں، ذرا رضائی بھتیجے کے ساتھ بھی آگے ذرا کلام کرو. تو یہ اصل میں مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، جیسے بھی اسپرٹ صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی کی نہیں مانتے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھے مرزا قادیانی کی، مگر یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ شاید کوئی مربی آ جائے. یہ میں نے جو لنک آپ لوگوں تک بھیجا ہے، آپ یقین کیجئے میرے سیل فون میں جتنے قادیانیوں کا نمبر ہے میں نے ان سب کو لنک بھیجا ہوا ہے کہ شاید کوئی قادیانی آئے ہمت کر کے اور ہم سے کوئی بات چیت کرے، ہمیں بتائے. تو میں آپ کو جاتے جاتے وہ قصہ مکمل کر دوں کہ وہ جب اس بندے کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، گپ شپ لگی یاروں دوستوں کی آپس میں، تو انہوں نے اس کو کہا، اس جو بندہ تھا جو سابق قادیانی تھا، کہ یار اب دیکھو تم بھی کلمہ وہی پڑھتے ہو، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے ان سے کہا کہ واقعی آپ وہی کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل وہی پڑھتے ہیں. اس نے کہا جی آپ کتنے محمد رسول اللہ کو مانتے ہو؟ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سوال ہے، کتنے محمد رسول اللہ؟ اس نے کہا دنیا میں ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ شریف میں ان کا روزہ مبارک ہے. اس نے کہا پکی بات ہے؟ اس نے کہا جی بالکل. مرضیوں نے کہا بالکل پکی بات ہے. اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی تمہیں پتا ہو کہ کوئی اور بھی نعوذ باللہ کہیں محمد رسول اللہ آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اس پہ اس نے پکا کر لیا تو یہی جو بات ابھی اسپرٹ صاحبہ نے اپنے بیان میں فرمائی کہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 اور پیج نمبر 207، جس پہ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کر اور اپنے آپ کو یہ ثابت کیا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ آیت مبارکہ مرزا قادیانی نے لکھی اور لکھ کے بعد اس کے بعد اس نے اس جگہ 3 جگہ وحی کا ذکر کیا. پہلے اوپر ذکر کیا کہ یہ مجھے وحی کی اللہ نے، پھر اس نے کہا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی اور اللہ نے اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا. اور اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا
اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا. تو جب اس نے یہ رکھا اور اس نے پوچھا اب بتاؤ کہ یہ جو وحی ہے جو مرزا قادیانی پہ ہوئی ہے، جس کے ذریعے مرزا قادیانی اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے، یہ تو تقریباً آج سے 1400 سال یا 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی، اور ان کو کہا تھا محمد رسول اللہ. اور ان کے صحابہ کا ذکر ہے کہ یہ بڑے نرم دل ہیں، آپس میں اور کفار کے مقابلے میں سخت دل ہیں. اب وہ جتنے اس وقت اس کے لنگوٹیا یار دوست تھے وہ پریشان ہو گئے. اس نے کہا کیا تم اس وحی کو سچا مانتے ہو، مرزا قادیانی کی وحی کو؟ اگر تو سچا مانتے ہو تو پھر مرزا قادیانی کو تمہیں محمد رسول اللہ بھی ماننا پڑے گا. جس طرح تمام مسلمان سورہ فتح کی جو آیت نمبر 29 بتائی ہے پوائس پیریڈ صاحبہ نے، اس کے مطابق آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کو آپ مانتے ہیں، وہ کہے گا جی بالکل مانتے ہیں، ہمارا سر تن سے جدا کر دیں ہم کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بالکل یہ محمد رسول اللہ ہے. اس نے ان کو کہا کہ یہی آیت اب مرزا قادیانی پہ نازل ہو رہی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ مرزا قادیانی بھی کلیم یہی کرتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے ہیں، 3 دفعہ وحی کا ذکر ہے. اب وہ سارے مرزائی پریشان ہو گئے. اس نے کہا اب مجھے بتاؤ اگر تم اس وحی کو مانتے ہو تو تم قرآن پاک کی وحی کو بھی مانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس پھر 2 محمد ہو گئے. اب جب تم میرے سامنے کلمہ پڑھ رہے تھے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کس محمد کا ذکر کر رہے ہو؟ بات تو بالکل ٹھیک تھی نا. کیسے پتا چلے؟ ہمارے پاس کیا ایسا پیمانہ ہے؟ ہم ان سے یہی ہے کہ ان سے پوچھ لیں. اس نے کہا کوئی مسلمان جب بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اس سے مراد محمد رسول اللہ لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی دوسرا محمد ہے ہی نہیں. اب ان مرضیوں کو بات سمجھ آ گئی، مگر اب پھر بھی دیکھیں نا کیسی ان کی بیچاروں کی، ان کو انہوں نے شکنجے میں لیا ہوا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس طرح قبضہ کیا کہ کوئی مرضی اس چنگل سے باہر نہیں نکلتا. بہت ہی بڑا دل والا ہے جو اس کلٹ کو چھوڑے اور وہ باہر نکل آئے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ادھر بھی مرزا قادیانی کی کتاب ہے، دوسری طرف قرآن پاک ہے، اور محمد رسول اللہ تو ایک ہی ہیں جو قرآن والے ہیں، قادیان والے نہیں. مگر دیکھیے ان کی بے بسی، ان کی ڈٹھائی دیکھ کے بھی سامنے اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرزا قادیانی غلط بات کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی جھوٹ بول رہا ہے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے. یہ غلام در غلام چلتے جائیں گے، ان کے مربیان ان کو ایسی پٹیاں پڑھائیں گے، ان کے بڑے ان کو ایسی لائن پہ لگائیں گے کہ یہ بیچارے سارے ہی اس دلدل میں چلتے جائیں گے. مگر جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی، جیسے پوائس پیریڈ صاحبہ نے کہا کہ میرے جو ماننے والے ہیں، جو میرے فرقے کے لوگ ہیں، وہ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو الحمدللہ وہ کمال حاصل کریں گے جیسے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو میرے بھائیو، ہم تو ان کے تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ خدا را اس کو دیکھیے، ان کتابوں کو خود پڑھیے، مرزا قادیانی نے آپ کو کس لائن پہ لگا دیا ہے. تو نیچے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون کون ہے جی. یہ جی ایک کاشف صاحب ہیں جی. جی کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کافی تھکا ہوا تھا، کچھ سفر کر کے آیا ہوں کسی دوسرے ملک سے، تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ آئیں، تو میں کہنا یہی تھا کہ وہ اپنا ایسے چودھری صاحب کہتے ہیں نا سیالکوٹ حافظ آباد گجرانوالہ، تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے صرف دعا ہے، اللہ کی قسم ان کو بد دعا دینے کو دل نہیں مانتا میرا، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہو لہان ہو کے بھی فرشتوں کے اس کار میں پیغام دینے کے بعد بھی کہ اگر آپ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو الٹ پڑھ کر رکھ دے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ دل اندر سے دکھنا شروع ہو جاتا ہے. یقین کریں شمس بھائی اور سسٹر صاحبہ، دل میں جو ہے وہ ایسے ایک وہ ہوتی ہے نا کہ یار کاش، کیونکہ میں جتنے قادیانی حضرات کو جانتا ہوں نا جو جہاں پر اس ایریے میں ہے میرے پاس، میں نے نوٹ کیا ہے ان کو کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی پہلے کہ تھوڑا توجہ دوں ان کے اوپر،
इनको मैंने मतलब कि वो इनकी किताबें वो मंगवाई, वो रूहानी खजाइन। मुझे शुरू में मालूम नहीं था कि किसकी कितनी सारी जिल्दें हैं। मैंने वो एक मंगवा ली उनसे, तो उन्होंने कहा जी ये आप खुद पढ़ें। मैं मुफ्ती मुबशिर साहब की बात सुन के तो सुबह आके ना उनको बताता था कि यार ये देखो। वो कहते थे नहीं नहीं, हमें किसी की तहकीक नहीं चाहिए, आप खुद पढ़ें। मैं कहता था अच्छा चलो मुझे किताब ला लो। तो मुझे उन्होंने एक रूहानी खजाइन ला के, ईमानदारी की बात है, ये पीछे मेरे ऑफिस में फ्रिज पड़ा हुआ है, उस फ्रिज के ऊपर ही पड़ी रही वो किताब, हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको खोल सकूं। अल्लाह बोले मैंने लगता कि ये हो ही नहीं सकिया। भाई जिस दिन वो किताब आई वो फिर फ्रिज होती मैं फिर वापस की, मैं क्या ले जाओ, इससे पहले कि आपकी लाइब्रेरी वाले जो है वो आपके ऊपर वो इम्पोज कर दें। वो आपको पता है ना, वो यहाँ पे तो वो नाखून थोड़ा सा बड़ा किया 10 रुपए जुर्माना, बाल थोड़ा सा बड़ा किया 10 रुपए जुर्माना, वो हर चीज, सांस क्यों लिया 10 रुपए जुर्माना, पानी क्यों पिया 10 रुपए जुर्माना, वो ये वो सिलसिला भी उनका चलता रहा। हमारा अभी मेरे पास एक कादियानी साहब ने आना है, मैंने आज उनको दावत दी, काफी अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं है, तो बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उनको दावत इस्लाम दूंगा। आप दुआ कीजिएगा कि मेरी बात उन पर असर कर जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग मानते नहीं है, ये लोग देखिए, जिसको अल्लाह पाक ने हिदायत देनी होती है ना, जिसके दिल में तड़प और चाहत होती है, उसको अल्लाह पाक दे देता है। तो मैं तो अपना सवाब की नीयत से ना आज मैंने एक कादियानी को बुलाया है अपने पास यहाँ ऑफिस में। अल्लाह करे कि वो मेरी बात जो है वो मान जाए, इसी से शायद मेरी बख्शिश हो जाए, क़यामत वाले दिन मैं बख्शा जाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला करे कि आप इसमें कामयाब हो जाएं। हमारे पास एक और साथी शो हो रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल करके लिखा आ रहा है इनका, और चूंकि इनका जो पहला जो है हरूफ ये मेरे कैमरे के नीचे आ रहा है, तो अपना माइक ऑन कर लीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह भाई आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आ रही है जी, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं सिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत सलीस, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दिया, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और शम्स भाई, आमीन। दूसरा मैंने वो जो आपके एक टांग वाले मुरब्बी साहिब हैं माइंड रोस्टर, ये मुफ्ती मुबशिर साहब के शो में जब मुलीद बनकर आए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अहमदी भाई जो हैं हमारे वो समझ ना सके हों। उनको भी पता है कि ये मुरब्बी सलीम साहब हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि एक दफा पूछे तो सही वो उनको क्या बनी कि वो मुलीद बन के आ गए, क्या वाकई मुलीद हैं या नहीं। अब उनको पता होगा, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ कि वो भी जानते होंगे ये सलीम साहब ही थे। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि ये उनसे पूछें, जरा प्राइवेट में पूछ लें कि ये मुल्क क्यों बने थे। बाकी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह। और अगर हो सके तो ये सिस्टर का जो चैनल है, मैंने वैसे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उसकी लिंक अगर कमेंट्स में अगर आप दे दें, बाकी अहबाब भी वो इनको सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने यानी कि मेरा एक कज़न है कनाडा में, मेरी फूफी का बेटा है, मैंने उसके ज़रिए पहले पैगाम भिजवाया कि माइंड रोस्टर मीर से कहे कि मुझसे मुनाजरा कर ले। फिर जब ये वीडियो आई मंजर आम पर, तो मेरे इंग्लैंड में खालाजाद हैं, आप जानते हैं, बड़ी मशहूर व मरूफ हस्ती हैं कादियानी, डॉक्टर यहिया साहब। मैंने उनको वो वीडियो भेजी, तो मैंने उनसे भी पूछा, फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से वो मुझसे राब्ता नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर एक और यहीं हैदराबाद, अपना सॉरी हैदराबाद कह रहा हूँ, ये जो एस ए चौधरी साहब कहते हैं, ये सियालकोट डस्का वगैरह, ये सारे वहाँ का एक कादियानी था, मतलब बाय बर्थ नहीं था वो, यानी बाद में कादियानी हुआ। और फिर वो इस वक्त यानी वो जिस सिलसिले में हुआ बाहर के मुल्क है, उससे मेरी बात हुई। उससे भी मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने वो वीडियो सुनी है? कहने लगा जी सुनी है। मैंने कहा वो किसकी आवाज़ है? तो यकीन करें मुझे कहने लगा वो माइंड रोस्टर मीर की नहीं है। अच्छा, मैंने कहा चलो, मैंने उसे अपने मनाजरे की बात की, तो कहने लगा जी मेरी उनसे बात हुई थी सलीम मीर साहब से,
وہ کہہ رہے تھے شمس الدین سے مناظرہ ہم اس وقت کریں گے جب شمس الدین اپنا فرقہ ڈکلیئر کر دے گا. تو میں نے اسے کہا میں تو مطلب کسی فرقے میں نہیں ہوں. باقی الحمدللہ جو علماء کرام ہیں ان کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں. تو اس نے بہت تنگ کیا, کہنے لگا نہیں تو پہلے مجھے بتا, چل سلیم میر کو چھوڑ مجھے بتا. تو میں نے کہا اچھا تو سلیم میر سے پوچھ لیں, بتا میں تجھے دیتا ہوں. میں نے کہا میرا تعلق اس فرقے سے ہے جو دعوے سے پہلے مرزا قادیانی کا تھا. تو بہرحال دیکھیے کتنا بڑا یہ سارے قادیانی کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی آ کے ایک بندہ بھی, ایک وہ کٹیل ہی سرکار ہے, وہ کہتا جی میں نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. تو جب تم مرزا قادیانی کے امتی ہو تو پھر تم کو یہ دعویٰ کرو کہ جھوٹ نہیں بولا, پھر تو یہ بات ہی غلط ہے. اس کو وہ بھی آ کے نہیں بتا رہا کہ یہ آواز کس کی ہے. تو حیدر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ساتھی موجود ہیں, جبران ان کا نام آ رہا ہے, شو ہو رہا ہے, تو میرے خیال وہ چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جی یہ بات نکلے گی. یہ مفتی مبشر شاہ صاحب نے یہ جو ویڈیو دنیا کے سامنے پیش کی ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے مفتی مبشر شاہ صاحب نے. تو مگر یہ ہے کہ دیکھیں قادیانی اب اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. چلیے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارے پروگرام کو, تو ہمارے پاس اب نیچے کوئی ساتھی نہیں ہے جنہوں نے بات کرنی ہو. ویسے میرے ذہن میں تھا کہ شاید آج کا موضوع دیکھ کر کوئی قادیانی غصے میں آ جائے, کوئی قادیانی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کو غیرت آ جائے کہ آج یہ جو انہوں نے موضوع لکھا ہے قادیانی کلمے کی حقیقت, تو ہم جا کے ان کتابوں کا دفاع کریں, ہم جا کر جو الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں اس کا دفاع کریں. تو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی قادیانی ہماری اسٹریم میں نہیں آیا, اور نہ ہی انہوں نے آ کے مرزا قادیانی کی ان تحریرات کا دفاع کیا ہے. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شمس بھائی جبران عزیز بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر آپ کے سامنے ہوں, ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, جی جی, ہنستا آپ کھیلتا تو آپ کے سامنے بیٹھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ساری ٹیم کو جو ختم نبوت کے لیے کھڑی ہوئی ہے سب کو شاد باد رکھے اور یہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین تو آمین. بھائی آپ سے بات ہوئی الحمدللہ, اور آپ نے بتایا تو میں فون کنیکٹ کیا ہوں. بہت ہی بہترین لیکچر ماشاءاللہ ہماری بہن نے دیا, اور ان کی مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ یہ 2 ٹوک ریفرنس بتاتی ہیں, پیج 1 پیج وائی پیج زیڈ, چھوٹا سا تبصرہ کرتی ہیں اور قادیانیوں کے منہ پہ دے کے مارتی ہیں جاؤ نکالو جواب, جو کبھی نہ تھا. اور میں یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو کہ آپ جب بھی کوئی یہ آڈیو اپنی بناتے ہیں, اسٹریم کرتے ہیں, تو اس کے حوالہ جات, چونکہ یہ ہر بندے کی رسائی میں نہیں ہوتے, نہ ہی سارے اتنے مطلب ماشاءاللہ وہ یعنی کہ انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کرے پھر کتاب ڈھونڈیں. پھر آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود پچھلے دنوں انکشاف کیے تھے کہ بعد میں یہ جلدیں ہی بدل دیتے ہیں, اور آ کے بدل دیتے ہیں, مضامین ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں, وہ ملفوظات کا وہ جو پچھلے دنوں ایک قصہ بھی چلا تھا. تو اگر ممکن ہو کوئی ایک آدھی اگر آپ کی ویب سائٹ ہے, ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو, تو اس پر ہر اسٹریم کے بدلے, ٹاپک کے بدلے اس کے سارے ریفرنسز اگر اس کے امیجز سیو ہو جائیں نا, تو یہ تو یعنی گویا قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو یہ میری ایک اوپینین ہے, ایک گزارش ہے کہ آپ کا اس فولڈر ہو یا اس کی ویب سائٹ ہو, جی یہ شمس الدین یا یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اور اس کے اوپر آج کی اسٹریم کے حوالے سے, ٹاپک کے حوالے سے یہ ریفرنسز ہیں, بندہ وہاں سے اٹھائے, پرنٹ آؤٹ کرے, کتابچہ بنائے اور جائے قادیانی کے پاس. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر قادیانی میجورٹی جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامنے رکھ دیتے ہیں, تو ایک عام ہم جیسا مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہاں یار ایک کلمہ پڑھ ہی رہے تھے پھر رولا کیجئے. چلو بحث تو بہت لمبی ہے, لیکن اب یہ جو آج کھولا ہے نا کہ محمد صاحب ہے کون ان کے کلمے میں, یہ تو اب گویا کہ یہ تو بالکل جو ہے نا کہ شرمندہ اور ذلیل و خوار ہونے والے ہیں ان کی. جب کہ میری یہاں پر ڈسکشن چلتی ہے, یہاں کے مربی سے بھی ایک آدھ بار میری بات ہوئی تھی, وہ جو بڑا نک چڑھا ہے پہلے جب اسلامی میں تھا انصار آزاد, اور اس کے علاوہ چند لوگوں سے بات چل رہی ہے. تو آپ لوگوں کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ ہم بھی کلمہ جو ہے ختم نبوت کا علم بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شہیدوں میں شمار کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو.
تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمیں بھی گائیڈنس کے لیے کچھ ضرور کہہ دیجیے گا. باقی سب حضرات کو، تمہارے ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آخر وہ آ ہی گئے جن کا انتظار تھا ہمیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے اور ختم نبوت کے لیے ہمیشہ ہی یہ یعنی حاضر خدمت رہتے ہیں. میں جب بھی ان کے یعنی وہاں سے گزرتا ہوں جہاں پر ان کی رہائش ہے، تو میں بہت تھکا ہوتا ہوں، تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور پھر بڑا ہی وی آئی پی قسم کا یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے کمرہ مہیا کرتے ہیں اور پھر بڑا اچھا کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا ہی مراد محمد زاہد صاحب سے ہے، ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ زاہد بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس بھائی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بہت پیاری آ رہی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی شکریہ. اول تو معذرت شمس بھائی، میں نے اپنی مصروفیت کی وجہ بھی بتائی تھی کہ جی کچھ جی دوست تھے اور ان کو وقت دینا پڑ گیا مجھے. دوسرا میں مکمل سٹریم نہیں سن سکا، بیچ بیچ میں کچھ میں نے سنی بھی ہے اور مکمل جو ہے ابھی میں فری ہو گیا ہوں، تو ابھی میں باقی جو ہے وہ ریورس کر کے باقی بھی سنوں گا. تو جہاں تک آج کا موضوع تھا قادیانی کلمہ، جی جی تو اس کے اوپر اول تو میں گفتگو سنوں گا محترمہ بہن کی اپنی، کہ انہوں نے کیا کیا دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. باقی کلمے کی جہاں تک بات ہے، جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے تو لوگوں کو یہی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری بھی وہی نماز ہے، ہم بھی وہی ارکان اسلام جو ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں جس پہ دیگر مسلمان جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہی کلمہ جو پڑھنے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، وہی کلمہ امت مسلمہ 225 کروڑ مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے مسیح موعود اور آپ کے مسلم موعود جو ہیں وہ ان کو مسلمان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ وہ مسلمان ہیں وہی کلمہ پڑھنے کے باوجود. اور آپ کے مسلم موعود جو ہیں وہ تو اعلانیہ طور پہ یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس کلمے میں شامل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بعثت کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر ایکسیپٹ کیا آپ نے، تو آپ کے مسلم موعود کے مطابق آپ کے اس کلمے میں مرزا غلام احمد قادیانی شامل ہے. ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، تو آپ لوگ یہ واضح جھوٹ بول دیتے ہیں جی نہیں جی ہم تو نہیں لیتے. حالانکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مراد لیتے ہیں، جو اصل حقیقت ہے. لیکن آپ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں سیدھا ہی کہ نہیں جی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد نہیں لیتے اس سے. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ، جھوٹ اور دجل ہے آپ کا، جو آپ دنیا کو دے رہے ہیں آج تک 125 سال سے. اور وہی کلمہ جب امت مسلمہ پڑھتی ہے تو آپ ان کو مسلمان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. وہ کلمہ جو آپ خود پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں مسلمان تسلیم کیا جائے. تو یہ جو منافقت ہے آپ لوگوں کی، یہ دنیا کے سامنے اب آ چکی ہے. یہ دھوکہ جو ہے اب دنیا جو ہے وہ پہچان چکی ہے اس دھوکے کو. اور میں شمس بھائی یہاں پہ ان سے ایک درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ جب اب مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی موعود مانتے ہیں اور بشیر الدین محمود کو مسلم موعود مانتے ہیں، اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ان کی لکھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ حرف بہ حرف سچ ہیں، تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنے میں کیا عار محسوس ہوتی ہے کہ آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کلمے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی شامل مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو اسی طرح آپ شامل مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمے میں شامل مانتے ہیں. تو آپ کو تو بڑے فخر سے یہ بات کرنی چاہیے جب آپ بعثت دوسری مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح مانتے ہیں، بلکہ آپ کے اگر عقائد پہ بات کی جائے تو آپ تو افضل بھی مانتے ہیں، ان سے شان میں بڑھ کے بھی مانتے ہیں. لیکن ہم اس سے تھوڑا سا نیچے جو آپ کے ان عقائد ہے وہاں پہ رکھ کے اگر آپ سے بات کریں کہ آپ ان کے برابر جب مانتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں عار محسوس ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم کلمے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی شامل تسلیم کرتے ہیں.
جی शमास भाई। जी जी जैद भाई, मैं यहाँ थोड़ा सा इस बात को बढ़ा देता हूँ। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी बंदे को काफिर कहा है, दज्जाल कहा है, तो हमें कोई इसमें आर नहीं होता, हम बिल्कुल नहीं डरते इस बात से। अब आप देखिए ना कि वो जो हदीस मुबारक है कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, ठीक है, लूना कज़्ज़ाबूना के लफ्ज मौजूद हैं, उनमें से हर एक, उनकी पहचान क्या बताई है कि उनमें से हर कोई बंदा नबूवत का ऐलान करेगा हजूर के बाद, कि मुझे ये नबूवत जो है हजूर के बाद अल्लाह ने दी है। अब हम उसको बिल्कुल हजूर की हदीस के मुताबिक बेधड़क होके, न डर होके कहते हैं कि वाकई ये दज्जाल भी है, ये कज़्ज़ाब भी है, सारा कुछ है। अब जब मिर्जा कादियानी ये कहता है, अभी कुछ देर पहले पॉइस पीरियड साहबा ने एक हवाला पेश किया कि उनका दो नंबर बेटा जो है अपना बशीर अहमद एम ए, वो कहता है कि जो लोग मिर्जा कादियानी को नहीं मानते, ठीक है, वो उन्हें काफिर कह रहा है। और ये हुक्म किसने दिया है? ये अल्लाह ने मिर्जा कादियानी को हुक्म दिया है कि तू इन लोगों को बता दे कि तेरा मुनकर जो है वो मुसलमान नहीं है। मगर उसके बाद आप जैद भाई देख लें, जितने मुरब्बियान हैं वो मिर्जा कादियानी की इस बात को पसे पुश डाल देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मिर्जा कादियानी ने तो एम ही बात कर दी है, वो तो एम ही बोलता था। और वो कहते हैं नहीं, सरेआम टीवी पे एमटीए पे आके इनका वो जो मुबशर कॉलम है वो भी कहता है कि जी हम तो मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं और कहते हैं, जबकि मिर्जा कादियानी कहता है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तू इन लोगों को बता दे कि जो तेरा मुनकर है वो मुसलमान नहीं है, वो काफर है। अभी देखिए कैसी अजीब सी सिचुएशन इन्होंने कर दी है। मिर्जा कादियानी को यहाँ पे भरपूर झूठा करते हैं। आपने वो जो असेंबली में पेश हुआ था, वो बशीरुद्दीन महमूद की तहरीर, रूहानी अपना अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 6 गालबन सफा नंबर 110 पे, वो तहरीर क्या थी? वो यही थी ना कि कुल मुसलमान जो मिर्जा कादियानी की बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने मिर्जा कादियानी का नाम भी नहीं सुना, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज और काफर। और बल्कि एक जगह तो छोटे जो 2 नंबर बेटा उसने पक्के काफर लिखा था। तो अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जब इनके बड़े इस किस्म की बातें करते हैं, अल्लाह की कसम हजूर ने फरमाया कि जो मेरे बाद नई नबूवत का ऐलान करता है कि मुझे हजूर के बाद अल्लाह ने नबी बना दिया है, मुझे अल्लाह ने रसूल बना दिया है, ठीक है, वो जो है वो दज्जाल है। वो का जो भी हजूर ने फरमा दिया, हमारा ईमान है बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे नबी ने फरमा दिया। ये मिर्जा कादियानी को नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तो मानते हैं, मगर जब ये ऐसी बातें आती तो ये कहते नहीं, हम मिर्जा कादियानी की नहीं मानते। तो ये हम कहते हैं कादियानी हजरात, कम अज कम अगर मिर्जा कादियानी के साथ तुम लोगों ने वफा करने का सोचा हुआ है तो फिर पूरी तो वफा करो, आधी ना करो। चंद बातें उसकी मान ली, चंद छोड़ दी। जी जैद भाई। जी बिल्कुल शमस भाई, बात तो अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जब आती है तो फिर अगर आप उसके रुतबे देख लें और आप जिन जिन निस्बतों से उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं, जो जो लायके साहब के आप उसके नाम के साथ लगाते हैं, तो फिर फर्ज तो आप पे है कि मिर्जा गुलाम अहमद का मेरा ख्याल है जाहिद साहब रास्ते में हैं, इसलिए कोई फर्ज है, लेकिन ये आपकी मजबूरी। वो भी जो आवाज आ रही? वो जो आवाज आ रही है, वो जो इसका एक मुरीद था, उसका नाम था, जिसने वो शेर लिख के दिया था मिर्जा कादियानी को, और मिर्जा कादियानी ने अपने मेहमान खाने में लगवाया, ठीक है। वो क्या कहता था गुलाम अपना ज़ौरुद्दीन अकमल, उसने नौज़ुबिल्लाह जो गुस्ताखी, हाँ काजी अकमल, उसने नौज़ुबिल्लाह जो गुस्ताखी की थी, मैं नाजरीन को बताता हूं ताकि नाजरीन सुन लें, उनको पता चले कि ये किस कदर गुस्ताख है। वो अपने उसमें लिखता है, दुरसमीन के अंदर भी है मेरे ख्याल शायद, तो उसने लिखा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से बढ़कर हैं अपनी शान में। अब ये देखे किस कदर गुस्ताखी है इस शेर के अंदर। आगे कहता है कि मोहम्मद जिसने देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में। अब ये जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पे। ये जो शेर था, ये मिर्जा कादियानी ने अपने मेहमान खाने में बड़ा करके लिखवा कर वहां लगा दिया। मिर्जा कादियानी के मुरीद आते जाते उसको पढ़ते थे, किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि ये इसको कहता कि जी ये तुमने क्या किया है। फिर बशीरुद्दीन महमूद ने आकर जब बहुत ज्यादा शोर पड़ा, लोगों ने कहा,
خاص کر کے جو لاہوری جماعت کا یہ تھا بندہ جو محمد علی لاہوری، ان کے لوگوں نے کہا تو پھر مرزا بشیر الدین محمود نے دبے الفاظ میں یہ کہا، دبے الفاظ میں، کہ نہیں اس میں بہرحال تھوڑی سی ہلکی سی گستاخی کا شائبہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اس طرح کی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم حقیقی احمدی ہیں، ہم حقیقی یہ ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں بابر شیر صاحب۔ جی بابر شیر صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بابر شیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے جی، ٹھیک آ رہی ہے۔ جی پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنی بہن کو، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی فلاح نصیب فرمائے۔ دوسرا میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی چنیوٹ کا رہنے والا ہوں اور میرا نیٹو ٹاؤن بھی چنیوٹ ہے اور بڑی عرصہ ربوہ کے ساتھ اٹیچ رہے، اب تو خیر لاہور میں رہتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قادیانی تھے تو یہ ہم جب بھی کوئی اعتراض ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی کتابوں سے اور ان کے بک سے، ہر تحریر، تو یہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ جو اعتراض ہیں یہ ایسے اعتراض تو نبی کریم پہ بھی ڈالے جاتے تھے، اور تحریریں وہ ساری جو ہوتی ہیں ان کی کتابوں کی ہوتی ہیں، ہم کوئی اپنی جیب سے یا اپنے آپ سے تو نہیں ان کے اوپر اعتراض لگاتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس بات پہ انکار کرتے ہیں ہر چیز پہ کہ جی یہ نہیں ہے، یہ نہیں، ہم نہیں مانتے، کیا بات ہے اس میں؟ جی میں اصل میں میں آپ کا سوال مکمل ہو گیا، میں اس کا جواب دوں ہلکا سا؟ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، اصل میں یہ بات یہ ہے کہ قادیانیوں کی جو تربیت ہے نا بچپن سے ایسی کر دی جاتی ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اکثر سوال کرتے ہیں اور آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک مرزا قادیانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء پر جو ہے وہ زبان کسنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مرزا قادیانی کی کسی آپ بیماری کا ذکر کریں گے تو یہ کسی نہ کسی طرح جا کر یہ کسی نہ کسی نبی کی طرف لے جائیں گے۔ ان کو سکھلایا ہی یہ گیا ہے کہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے تم لوگوں نے بات جو ہے یہ بڑوں اتنی دور لے جانی ہے کہ مسلمان بیچارہ پریشان ہو جائے۔ اگر وہاں سے بات نہ ملے تو پھر سب سے پہلے یہ کرنا ہے اس بندے کا فرقہ پوچھنا ہے، فرقہ پوچھ کے اور ان میں سے کسی بڑے کو دیکھنا ہے کہ اگر ان میں کوئی بڑا ان کا بیمار ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پھر کہنا دیکھو یار تمہارا بزرگ بھی تو ایسا تھا نا۔ یہ بچپن میں چھوٹی عمر میں باتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، دیکھیے جس طرح ایک مسلمان کا بچہ ہوتا ہے نا تو اس نے اپنے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، سکول میں، ہر جگہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننا ہے، ہر جگہ اس نے قرآن کی تعلیم کے بارے میں سننا ہے، ہر جگہ اس نے حدیث مبارکہ سننی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہے نا، مسلمان جب بھی حدیث بیان کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی بزرگ سے کوئی منسوب کر دے کہ جی بزرگ نے ایسا کہا تھا۔ اگر بزرگ کی طرف منسوب کر کے کہتے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بزرگوں نے حدیث مبارکہ اس طرح بیان کی۔ قادیانیت کے اندر رہتے ہوئے بچپن سے لے کے جتنا عرصہ ہم نے گزارا، قادیانیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو آپ کو بہت کم ملتا ہے۔ صبح اٹھو مرزا قادیانی کا نام، یا جی فلانے خلیفے کا، ان کے جو سربراہ ہے خلیفہ اس کا نام، بس یہ سارا دن۔ اگر آپ کہیں ان کی عبادت گاہ میں چلے گئے ہیں وہاں بھی جی حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا، مربی جو بات کر رہا ہوگا وہ بھی یہی کر رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی حدیث بھی بیان کرنی ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا اس کو کہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ مرزا قادیانی نے یہ بات کی ہے۔ تو سارا دن 24 آور مرزا قادیانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ اسی لیے ہر قادیانی جو ہے وہ اتنا اپنے اندر مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح ہم مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری گردن اتار دے، ہم جو غلط بات ہے وہ نہیں قبول کرتے۔
اس طرح قادیانی جو ہے وہ مرزا قادیانی کی بات کو مانتے ہیں. ان کے سامنے آپ حدیث پیش کر دیں، قرآن پیش کر دیں، وہ کہیں گے یہ بات نہیں ہے، جو مرزا قادیانی نے کہی ہے وہ سچ ہے. تو یہی عزم لے کے یہ قادیانی نکلتے ہیں اور مرنے تک اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو جی بابر صاحب. جی زید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے، پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آخری کلمات آپ کچھ کہنا چاہیں، قادیانیوں کو پیغام دینا چاہیں؟ جی شمس بھائی، بات ہو رہی تھی کلمے کی، تو جو بات نے یہ بات کی نا کہ اب جو ہے یہ دیکھیں ان کے مفتی ہو گئے، ان کا خلیفہ ہو گیا، یہ سب اب ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے چینل کے اوپر ایم ٹی اے کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہیں. حالانکہ یہ شروع سے ایسا یہ نظام شروع سے یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں. یہ 1974 کے بعد ان کی مجبوری بنی ہے کہ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں. ان کو کھلے عام یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ 1974 سے پہلے تک ان کے عقائد کچھ اور تھے. 1974 کے بعد ان کے عقائد بدلے ہیں. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے عقیدے بدلے ہیں نا، ان کی جماعت کو بھی عقیدے بدلنے پڑے 1974 کے بعد. 1974 سے پہلے ان کے عقیدے جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھے، بڑی سختی سے یہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے. لیکن 1974 کے بعد جب ان کو خود دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، یہ خود کافر بنے، تو پھر ان کے پاس اور کوئی دلیل تھی نہیں امت مسلمہ کے خلاف. کیونکہ یہ اگر اسی عقیدے پہ قائم رہتے جس پہ یہ پہلے تھے، تو پھر یہ کس طرح لوگوں کو کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمیں کافر کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ عمل تو یہ خود کر رہے تھے 1974 سے پہلے. یہ خود تمام امت مسلمہ کو کلمہ گو ہونے کے باوجود کافر کہتے تھے. تو یہ عقیدے ان کے بدلے ہیں اس کے بعد. تو وہ جس طرح اکثر آپ نے سنا ہوگا واٹس ایپ گروپس میں بھی عامر نذیر بھائی بھی اکثر کہا کرتے ہیں، اور میں تو ان کا جو مذہب ہے اس کو کہتا ہی ہوں کہ یہ الاسٹک کا مذہب ہے، جس طرف مرضی کھینچ لو، جہاں پہ فٹ ہوتا ہے وہاں پہ کھینچ لو، جہاں پہ تمہارا عقیدہ سچا ثابت ہو رہا ہے اس بات کو اس طرف کھینچ لو، جتنا تم کھینچ سکتے ہو اتنا کھینچ لو. اس کا عملی مظاہرہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ کے گروپوں میں، یہاں پہ ان کی سٹریمز کے اوپر، کہ آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھ رہا ہے، ان کے خلیفے کیا لکھ رہے ہیں، اور آگے یہ یہاں پہ بیٹھ کے بیان کیا کر رہے ہیں. ایک بار بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی ڈٹائی سے جھوٹ، اتنے دھڑلے سے جھوٹ، اور وہ بھی لائیو دنیا کے سامنے بیٹھ کے. بندہ سوچتا ہے کہ یار ان میں شرم و حیا نہیں ہے. لیکن پھر وہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے تو عقیدے ہی فلیکسیبل ہیں کہ جہاں پہ آپ کو جو فٹ ہوتا ہے وہ آپ کر لیں، جیسے آپ فٹ کر سکتے ہیں اس کو فٹ کر لیں، چل جائے گا. کیونکہ آگے جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی مرزائی قادیانی ہیں، ان کی عقلوں کے اوپر تو ویسے ہی کڑے چڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے وہی بات تسلیم کرنی ہے جو آپ نے ان کو کہہ دی ہے، کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ آپ کے مربی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے خلیفے نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ کے مسیح موعود نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. ان کی عقل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ مسیح موعود صاحب کہتے ہیں کہ گلہری کے سر میں ڈنڈے مارو، اس کو مار دو، پھر اس کا سر گوبر میں دبا دو تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. اب یہ سارے قادیانی جانتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، لیکن دیکھ لیں ان کو شرم نہیں آتی. آپ کسی کے سامنے یہ حوالہ رکھ کے دیکھ لیں، اس کی تعویل کرتا نظر آئے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں، وہ یہ بھی تو مرزا جی نے کہا ہے نا کہ کچھوے کی عمر جو ہے وہ 5000 سال ہے، شاید پتہ نہیں کتنی لکھی ہے انہوں نے. جی بالکل، دنیا کی کل عمر 7000 سال اور کچھوے کی عمر 5000 سال. 1000 سال تو خالی سانپ کی عمر لکھی ہے. تو اور زید شاید بھائی اونٹ کے کوئی 3000 کے قریب نام لکھے ہیں. اونٹ کے؟ جی جی، عربی میں اونٹ کے 3000 کے قریب نام ہے، یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. اچھا زید بھائی، بس آخر میں جاتے جاتے میں قادیانی حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کل انہوں نے ایک بڑا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی وہ جو خلیفہ آف جو ان کا مرزا مسعور ہے، جو میرا رضائی چاچو ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ڈٹھائی ہے کہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں پتا، قادیانیت کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں جی وہ خلیفہ آف اسلام ہے. میں نے بھی اور ہمارے اور بھی بہت سے دوستوں نے قادیانی حضرات کو یہ پیغام دیا ہے کہ ذرا کچھ دیر کے لیے خلیفہ آف اسلام کو کسی سٹریم میں لے کے آئیے. دیکھیں ہم سارے لوگ ان کی سٹریم میں جانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے،
ہمارے بڑے سے بڑا جو عالم ہے وہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتا، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بڑے عالم کے مد مقابل پہ آپ اپنے خلیفہ اسلام کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بڑے عالم سے آپ نے گفتگو کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام ساتھیوں کی موجودگی میں قادیانی جماعت کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ نے جس بھی عالم سے بات کرنی ہے آپ بتائیے کہ مرزا مسرور جو ہے وہ اس عالم سے بات کرے گا. میں پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس کے لیے چاہے کراچی جانا پڑے، چاہے کوئٹہ جانا پڑے، چاہے جہاں بھی جانا پڑے، میں انشاءاللہ تعالی ان عالم دین کو آپ کے سامنے سٹریم پر لے کر آؤں گا، مگر مد مقابل پھر آپ نے مرزا مسرور کو لے کے آنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ خلیفہ اسلام جس کو آپ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ایک امتی ہیں اور عالم دین ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اگر کسی قادیانی کو یہ منظور ہو تو وہ ضرور میرے بے شک ان باکس میں رابطہ کرے یا ہماری سٹریم میں آ کر ہمیں کہے کہ مرزا مسرور جو ہے فلاں بندے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر کے ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اسی پیغام کے ساتھ دعا میں ہمارے ساتھ شریک رہیے گا. جبران صاحب آپ موجود ہیں، آپ نے تو نہیں کچھ کہنا؟ جی بس شمس بھائی سب کے لیے دعا، اور آپ لوگ اپنا یہ جاری رکھیں اور ہمیں بھی گائیڈنس دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جبران بھائی آپ پر اور تمام سننے والوں پر جو بعد میں بھی سنیں گے، صرف ان کے ذمہ یہ ریکویسٹ ہے، بے شک وہ لائک نہ کریں، مجھے ان لائک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. صرف جی مجھے ضرورت ہے تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور آگے شیئر کریں، ان تک پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بس بالکل سر، انشاءاللہ اسی پر جاری ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، اور آگے جا کے ان قادیانیوں جن کو میں کہتا ہوں بیچارے ہیں، جو ان میں سے بولے ہیں، جو ان میں سے شاطر ہیں وہ تو پھر اللہ کی لاکھ میں مستحق ہیں، مگر جو بولے ہیں کم از کم ان کی کانوں تک یہ میسج پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سامان کرے. بہت شکریہ. زاہد صاحب آخری 1 منٹ آپ کے لیے. جی شکریہ شمس بھائی. شمس بھائی بات تو میں تقریباً اپنی کمپلیٹ کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں صرف ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں دوبارہ، جس طرح کہ ہم پہ فرض بھی ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ جس مذہب پہ ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات ہیں، برائے مہربانی آپ اگر آنکھیں کھول کے اپنے دماغ کی بتی جلا کے اس کے اوپر صرف غور و فکر شروع کر دیں تو بہت سارے جو ہیں وہ حقائق بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کو بتائے آپ کے سامنے آ جائیں گے. صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کے بارے میں اگر آپ خود ریسرچ شروع کر دیں اور اپنے عقائد کے بارے میں خود ریسرچ شروع کر دیں، آپ لوگوں کو یہ جو مربی آپ کے عقیدے بتاتے ہیں، اور جو آپ نے بات کی مرزا مسرور کی کہ مرزا مسرور کو کہیں جی آ کے وہ کسی سے ڈیبیٹ کر لے. دیکھیں شمس بھائی، یہ جو کلٹ ہے یہ خلیفہ چنتا ہے اپنے انتظامی معاملات چلانے کے لیے، نہ کہ یہ خلیفہ چنتے ہیں اپنی تبلیغ کے لیے اور ڈیبیٹس وغیرہ کے لیے. آپ ان کے خلیفہ کے جو خطبے ہوتے ہیں جمعے کے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا خطبہ سننے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کسی بندے نے اس کو کچھ خطوط جو پتہ نہیں آتے ہیں یا اپنی طرف سے یہ شامل کیے جاتے ہیں بیچ میں، کچھ واقعات اور کچھ وہ آپ کو یہ اپنے خطبے میں واقعات سناتا ہوا نظر آئے گا جو ان کے لٹریچر میں موجود ہی نہیں ہے. میں یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ واقعات جو یہ بیان کرتے ہیں صحابہ رسول اللہ کے، وہ ان کے لٹریچر میں موجود نہیں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود نہیں ہوتے. تو وہ واقعات آپ کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. جو بندہ خود خطبہ لکھ نہیں سکتا، جو خود اپنے علم کے بلبوتے پہ خطبہ دے نہیں سکتا، جو ایک جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کے ساتھ کیا مناظرہ کرے گا. باقی ان کے مشنری انچارج وغیرہ جو ہیں، بڑے بڑے ان کے جو مربی ہیں، ان کے حال مظفر صاحب دیکھ لیں، یہ انصر رضا صاحب دیکھ لیں، مبشر کالو صاحب دیکھ لیں، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور یہ جو ایم ٹی اے پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی بندے نے آج تک کوئی سوال ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کوئی سیدھا جواب اس کا دیا؟ کوئی ایک پروگرام راہ خدا کا مجھے بتا دیں کہ کسی بندے نے سوال کیا اور انہوں نے اس کا درست جواب دے دیا، اس کو اپنے عقیدے کے مطابق ہی کم از کم اس کو جواب دے دیا ہو. چلے اسلام تو بہت دور ہے آپ سے، آپ نے اپنے عقائد کے مطابق کبھی اس کو درست جواب دیا ہو؟
جو اپنے عقیدے کے مطابق درست جواب نہیں دے سکتا وہ ڈیبیٹ کیا کرے گا؟ شمس بھائی تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے بس۔ جی زاہد بھائی بہت بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ پیغام ان کو دیا ہے کہ یہ جو ان کی آنکھوں پہ جو مرزا قادیانی کی اینک چڑھی ہوئی ہے یہ اس کو اتار دیں اور پھر قادیانی کتب کا مطالعہ کریں، اور پھر الحمدللہ ان پہ جو ہے وہ حق جو ان کو مل جائے گا۔ تو بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، سننے والوں کا بھی جو بعد میں اس اسٹریم کو سنیں گے، جب بھی سنیں گے، ان سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ دعا میں آمین کہیے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ساری خیر بھلائیاں اس امت کو عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرور سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، جن فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور جن کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی کہ آنے والے وقت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ہم سب ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سردیوں کا موسم ہے اور ہمارے پاکستان میں کافی سردی ہے، تو اسٹریم سننے کے ساتھ ساتھ جن دوستوں کی نماز رہ گئی ہو تو وہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سردی میں جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو اتنی سردی میں پورا مکمل وضو کرتا ہے اور پھر میری عبادت کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کے لیے جو اللہ نے اجر رکھا ہے وہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔